السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پیاری پیاری ویڈیوز میری طرف سے ملتی رہیں۔ تو بچوں، یہ ہے کہانی اس چیل کی جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ کسی اڑتے کبوتر پر جھپٹا مار کر اسے کھا جائے۔ لیکن کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان کے تھے۔ جب بھی وہ چیل کسی کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کرتی، وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کوئی اور چال چلنی چاہیے۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی، آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ چیل مہمان بن کر کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح 2 پیروں اور 2 پروں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو، میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں بلی کو حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے۔ تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ پیارے بچوں، اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم بلی کے خوف سے آزاد ہو کر ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ رہ سکو۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور تمہاری آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ پھر اس نے مزید کبوتروں کو اپنے جھانسے میں لاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت بلی کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو۔ بس مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ کبوتر بھائیوں اور بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم سب ہر خوف سے آزاد، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو۔ ہم سب عہد کریں کہ ہم مل کر امن کے ساتھ رہیں گے، مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے اختیار دے دو گے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میرے ذمہ داری ہوگی۔ چیل روز کبوتروں کے پاس آتی اور بار بار بڑے پیار محبت سے ان باتوں کو دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا اور اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ تخت نشینی کی بڑی شاندار تقریب ہوئی۔ چیل نے بڑی شان سے حلف اٹھایا اور سب کبوتروں کی آزادی، حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتروں کے ٹھکانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ظاہر ہے ان کا اعتماد بھی تو اس نے جیتنا تھا نا۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلہ ڈر کر بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کبوتروں کے دل میں چیل کی عزت اور اس پر اعتبار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ اور وقت گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب چیل کی وجہ سے اپنی آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ لیکن بچوں، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہر چمکتی چیز ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ مطلب ہر اچھا دکھنے والا ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ اندر سے بھی اچھا ہو۔ ایک صبح جب کبوتر دانا چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ آواز میں بولی، کبوتر بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔
تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے بلے سے میں نے اور میرے خاندان نے مل کر حملہ نہ کیا ہوتا تو وہ بلّا نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ آہا، یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون ختم ہو گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ جی تو بچوں، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں یہ جو چیل ہے، اس کی مثال ہمارے ملک کے کن لوگوں سے ملتی ہے؟ بچوں، آپ نے مجھے اس سوال کا جواب ضرور کمنٹس میں بتانا ہے، اور پھر جس بچے کا جواب صحیح ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں اس بچے کا نام اناؤنس کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔